نستعين وهو خير المعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بقية الله بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھ دیجیے محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ میں اس آیت پر مختصراً عرض کیا تھا کہ یہ آیت امام زمانہ روحنا فدا کے متعلق قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بقیت اللہ ہی لوگوں میں سے سب سے خیر پر ہیں۔ اس کے متعلق مختصر سا خلاصہ گزشتہ جمعے کا آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے موضوع پر اپنی مطلب پر آؤں گا۔ عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام جس وقت پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت کچھ ایسے خاص افراد تھے کہ جو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل دریافت، لوگوں کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور لوگوں تک ان کے جوابات پہنچایا کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے جناب عثمان بن سعید کہ جو نواب اربع میں سے پہلے نائب تھے، کہ جو اس منصب پر فائز تھے کہ لوگوں کے مسائل امام تک پہنچاتے تھے اور پھر جوابات لوگوں تک واپس پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح انہی کے بیٹے محمد بن عثمان کہ جو العمری کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کے بعد پھر حسین بن روح کے جو نوبختی کے نام سے مشہور ہوئے، پھر علی بن محمد کے جو الصبری کے نام سے ملقب ہوئے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو غیبت صغریٰ کے ایام میں امام علیہ السلام سے لوگوں کے مسائل پوچھ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ آج ولادت امام زمانہ روحنا فدا کا جو مرحلہ تھا اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، اور اس کے بعد نائبین عامہ کے جو آج کے دور میں امام علیہ السلام کے نائب ہیں، ولادت امام علیہ السلام آپ کے اذہان مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت دشمنان آل محمد اس کثرت کے ساتھ موجود تھے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ بھی پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو وہ وہاں پر اپنے سپاہی بھیج کر اسے قتل کروا دیتے تھے۔ چونکہ امام علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ طاغوتی طاقتوں اور ناقص حکمرانی کرنے والے حکمرانوں کا قلع کرنا تھا۔ امام کا اس دنیا میں آنا ان کے تختوں کے الٹ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اگر اس خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ کہیں ہماری حکومت کو تباہ نہ کر دے، اس سے پہلے ہم اسے قتل کر دیں۔ انہوں نے یہی سلسلہ اپنایا کہ گھر گھر میں افراد بھیجے
گھر گھر میں دائیں بھیجی کہ جو جا کر یہ دیکھتے رہیں، یہ دیکھتی رہیں، نوٹ کرتے رہیں، نوٹ کرتی رہیں، بتاتی رہیں ہمیں کہ کس گھر میں ولادت ہونے والی ہے، کہیں یہ جو بچہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ جائے، کل بڑا ہو کر ہمارا تخت نہ بچ جائے۔ لیکن خداوند متعال نے کیونکہ امام علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھنا تھا، تو اللہ سے کون سا ایسا کام ہے کہ جو ممکن نہ ہو؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے علی کل شیء۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا۔ جو بی بی حکیمہ امام علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ آج ہمارے گھر ٹھہر جائیں رات کو کہ ولادت ہونے والی ہے، جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ، کوئی ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے کہ آپ کے گھر میں آج کوئی ولادت ہونے والی ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا۔ مان لیا، چونکہ ائمہ علیہ السلام کی صداقت پر یقین رکھا کرتی تھی۔ رات کو انہیں کے گھر میں قیام فرمایا۔ صبح فجر کے قریب اٹھی، دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں، ساتھ ہی دیکھتی ہیں والدہ امام زمانہ بڑے آرام سے اپنے بستر پر آرام فرما رہی ہیں، کوئی ایسے آثار نہیں۔ تو اتنی دیر میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بچہ پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے حجرے سے امام نے فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے ویسا ہی ہوگا، بس تھوڑا سا صبر رکھیں۔ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی کہ کچھ دیر میں ہی آواز بلند ہوئی۔ والدہ جناب امام زمانہ کی بی بی جلدی سے گئی، کیا ہوا ہے، خیریت ہے؟ کہا کہ کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نور اتنا پھیلا کہ بی بی کہتی ہیں کہ میں اس وقت غشی کی حالت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ امام نے مجھے آ کر ہلایا، میں اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بچہ ہے جس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ چونکہ اس دور میں معتمد عباسی اس درپے تھا کہ اگر اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے قتل کروا دیں، تو کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب بی بی نے امام علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، لے کر گئے، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا۔ اب امام علیہ السلام نے سجدے کے سارے مقامات پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ پڑھو۔ اس وقت امام علیہ السلام نے پڑھا کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد اب امام علیہ السلام نے ان تمام خاص لوگوں کو اطلاع کی کہ جن میں وہ افراد بھی تھے کہ جو بعد میں غیبت صغریٰ کے ایام میں نائبین امام علیہ السلام بنے، اور فرمایا کہ یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں، لیکن زیادہ دیر تمہارے درمیان نہیں رہیں گے، چونکہ حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ اب ان کا اس آپ کے درمیان رہنا مشکل ہے، لہذا کچھ ہی وقت تمہارے درمیان رہیں گے، اس کے بعد یہ پردہ غیبت میں تشریف لے جائیں گے۔ اب وہ اتنا وقت ہو چکا ہے
کئی صدیاں گزر گئی، کئی وقت گزر گئے، کئی سال گزر گئے، امام علیہ السلام پردہ غیبت کبریٰ میں موجود ہیں، لیکن پچھلے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام کا پردہ غیبت میں جانا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم مومنین سے قطع تعلق ہو چکے ہیں، اب ان کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رہا، ان کا جو کرم، ان کی جو شفقت، ان کی جو برکت ہمارے لیے تھی وہ نہیں ہے، اب نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرض کیا تھا کہ روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام رسالت امام سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس وقت امام پردہ غیبت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ہمیں کیا فائدہ دیں گے؟ تو عرض کیا تھا کہ جواب دیا ہے رسالت امام نے کہ جب وہ پردہ غیبت میں جائیں گے تو تمہیں اس طرح فائدہ پہنچائیں گے جیسے بادل کے پیچھے سورج کھڑے ہو کر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا اگر سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کر فائدہ ہمیں پہنچا سکتا ہے تو امام علیہ السلام بھی پردہ غیبت میں رہ کر مختلف مقامات پر ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے جس وقت اس دنیا میں ظہور فرمانا ہے، قیام فرمانا ہے، اس وقت فائدے کیا ہوں گے ہمیں، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں چند روایات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو امام صادق علیہ السلام سے جو کہ اب ادیان دین بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کثرت ہے دینوں کی، اتنے دین ہیں کہ گننے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، ہر بندے نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، لیکن جس وقت امام علیہ السلام کا ظہور مبارک ہونا ہے اس وقت پوری دنیا میں دین واحد کی حکومت ہونی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مفضل خدا کی قسم حضرت مہدی ادیان و مذاہب کے اختلاف کو ختم کریں گے، صرف ایک دین کی حکومت باقی رہ جائے گی اور وہ دین ہوگا کہ جسے رب العزت پسند فرمائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ اختلاف کے جو آج کے دور میں ہے، یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ باتیں، یہ نظریات، یہ سب مٹ جائیں گے، بس رہ جائے گا تو بس ایک دین کہ جس کو امام علیہ السلام نافذ کریں گے جب ظہور فرمائیں گے۔ تو اسی طرح بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جس میں ملتا ہے کہ انسان تو انسان، وہ چرند، وہ پرند کہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مثال کے طور پر شیر بکری کا دشمن ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت ظہور امام ہو جائے گا اس وقت یہ دونوں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا ہو، کوئی خمس کا مستحق ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جسے ہم صدقہ خیرات کریں، لیکن کوئی بندہ نہیں ملے گا کیونکہ مالی سکون ہوگا، نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی مال غصب کرنے والا، نہ کوئی کسی بیٹی کا مال کوئی باپ کھا سکے گا، نہ کوئی بیٹا کسی باپ کا مال کھا سکے گا، بلکہ ہر بندہ اپنا حق لے گا اور اس حق میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ کسی اور کے مال کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے عمل کے ذریعے صلہ رحم اور زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا چاہیں گے تو اس وقت کسی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اس مال کو قبول کرے، اس لیے کہ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو مستغنی کر دے گا، اتنا مالی سکون ہوگا کہ زکوٰۃ و صدقے کا مستحق انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ملا ہے کہ آج کے دور میں انسان بغض و کینہ، چاہے اپنا سگا بھائی ہے، چاہے کوئی اور رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ دشمنی، عداوت، نفرت، یہ سب ہم رکھتے ہیں، لیکن
وقت ظہور امام یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہر بندہ بس محبت بانٹتا ہوا نظر آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا خدا اپنے بندوں کے دلوں سے بغض و کینہ کو ختم کر دے گا۔ لہذا اس کی برکات اور فوائد بہت زیادہ ہیں کہ جس وقت امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اسی طرح امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ جو لوگ حضرت مہدی کی امامت کے معتقد اور ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے برتر اور افضل ہوں گے، چاہے انبیاء کے گزشتہ انبیاء کی امتیں ہوں یا کسی بھی دور کی اقوام ہوں، ان تمام سے اگر برتری ہے تو وہ فقط منتظرین امام زمانہ کی ہے۔ تو یہ بعض فوائد ہیں امام علیہ السلام کے ظہور کے۔ آج کے دور میں میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آؤں، آج کے دور میں چونکہ امام علیہ السلام پردہ غیبت میں تشریف لے جا چکے ہیں، اب کیا ایسا ممکن ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے؟ کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل و عیال کو لے کر دھنس جائے گی، کائنات تباہ ہو جائے گی، دنیا پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اگر حجت خدا باقی نہ ہو جائے۔ یہی تو اختلاف ہے علماء کے درمیان اور باقی افراد کے درمیان کہ جس وقت رسالت پاک معراج پر گئے تھے اس وقت اب بعض یہ کہتے ہیں، ہمارے کچھ ان پڑھ جو ممبروں پر آ گئے ہیں کہتے ہیں کہ علی اس وقت کلام کر رہا تھا جب رسول قاب قوسین کی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اگر رسول بھی وہاں تھے، علی بھی وہاں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو کہا کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، تو اس وقت تو رسول بھی معراج پر ہیں، دوسری حجت خدا علی ابن ابی طالب بھی معراج پر ہیں، تو زمین پر حجت خدا کون سی ہے؟ لہذا زمین پر کسی نہ کسی حجت خدا کا ہونا ضروری تھا۔ علی ابن ابی طالب زمین پر تھے کہ جو نائب رسول تھے اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے ہم یہ بھی انکار کر دیتے ہیں کہ خدا اس چیز پر قادر نہیں ہے کیا کہ وہ ہوا میں علی ابن ابی طالب کی آواز پیدا کر دے؟ کیا علی علیہ السلام کا وہاں ہونا ضروری ہے تب آواز بن سکتی ہے؟ وہ خدا تو درخت کو بھی بلوا دیتا ہے، ہوا کی کیا ضرورت کہ وہ علی کی آواز نہ پیدا کر سکے؟ لہذا یہ نظریات بالکل غلط ہیں کہ جب رسالت پاک معراج پر تشریف لے گئے تھے تو علی ابن ابی طالب بھی ساتھ تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، کتب کا مطالعہ فرمائیں، اس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں تو یہ بات ہمیں غلط نظر آتی ہے کہ زمین حجت خدا سے کسی بھی وقت خالی نہیں رہتی۔ علماء نے یہ جو نائبین عامہ کا آج جو دور ہے، علماء نے بڑی محنت کی ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں، چونکہ ہم تک یہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ آپ کے تھوڑے سے ہی فاصلے پر لاہور کربلا گام شاہ میں دنیا تشیع کی سب سے بڑی تفسیر قرآن لکھنے والی 2 شخصیات باپ بیٹا موجود ہیں، وہاں پر دفن ہیں۔
وہاں کے شیعوں کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنی عظیم شخصیات دفن ہیں۔ ان کو یاد کیا جاتا ہے حائریان کے نام سے۔ ابو القاسم حائری اور ان کے بیٹے علی الحائری تھے کہ جنہوں نے 65 سال اپنی زندگی کے قرآن کی تفسیر لکھنے میں لگا دیے، اور آج کے دور میں علماء قوم، علماء نجف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آج کے دور کے کمپیوٹر والی ٹائپنگ میں اس کتاب کو لکھا جائے تو بہار الانوار کی جو 110 جلدیں ہیں اس سے بھی بڑی کتاب تفسیر القرآن یہ بن جائے گی۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کی یہ جملے ہیں کہ تفسیر قرآن جو اس لوامع التنزیل جو لکھی گئی ہے، اس کے مقابلے میں آج تک ابھی تک کسی نے اتنی بڑی تفسیر نہیں لکھی۔ اگرچہ وہ تفسیر 27 سپاروں کی ہو سکی ہے ان سے۔ آدھی ان کے والد محترم جناب ابو القاسم حائری صاحب نے لکھی، اور ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے بیٹے علی الحائری نے لکھی کہ وہ بھی 27 پاروں تک پہنچے تھے اور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اور آج ان کے ساتھ ہم نے حشر کیا ہے، ان کی اگر قبر پر کوئی بندہ جائے، اولاً تو وہاں پر کوئی نشانی نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیات یہاں پر دفن ہیں، کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی شخصیات دفن ہیں کہ جنہوں نے عالم تشریع کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے۔ ہم علماء قوم، علماء نجف کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنے ہی پاکستان میں اتنی بڑی شخصیات ہیں، ہمیں ان کی قبر کبھی نہیں پتا۔ یہ افسوسناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، اور ان کی قبر کی حالت ناقابل بیان ہے۔ وہاں پر بالکل اندھیرا اور گھر بنایا ہوا ہے جانوروں نے، کوئی تختی نہیں لگی، کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی شخصیات دفن ہے، جبکہ کربلا کا ہمیشہ اتنا مشہور ہے کہ جو پوری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اور وہاں پر ہوتا کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی امام برگاہ کے نیچے اتنی بڑی شخصیات دفن ہیں کہ جنہوں نے تاریخ تشیع کی سب سے بڑی تفسیر لکھی، آج تک ممبر سے ان کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء موجود ہیں لاہور میں، لیکن ان کا آج تک تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا کہ جنہوں نے عالم تشیع کو اتنی بڑی تفسیر دی ہے، قرآن مجید کی اتنی بڑی تفسیر لے کر گئے ہیں، اپنی زندگی کے 65 سال لگا کر گئے ہیں، آج ان کا کسی عالم دین کے زبان پر نام بھی نہیں ہے۔ ان کا نام اگر میں نے سنا ہے تو وہ بس ایک شخصیت سے آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی زبانی سنا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے علماء نے اس کا ذکر کیا ہو، ممکن ہے تذکرہ کیا ہو، لیکن اس کثرت سے جو ذکر کیا ہے وہ آیت اللہ محمد حسین نجفی۔ علماء کی توہین ہم کرتے ہیں، علماء کے متعلق الٹی سیدھی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی اس ممبر پر آ کر کرتے ہیں کہ جو ممبر طاہروں کا تھا، پاک و پاکیزہ ہستیوں کا تھا، وہاں پر آ کر ہم علماء کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ جن کی اتنی محنتیں ہیں کہ اگر انسان گننے بیٹھے تو انسان کی گنتی ختم ہو جائے، انسان تھک جائے، لیکن علماء کی محنتوں کو وہ گن نہ پائے۔ یہی جو شخصیت آیت اللہ محمد حسین نجفی ہے، انہوں نے اپنی عوام کو لگ بھگ 20 سے 25 کتب دی ہیں کہ جن میں کئی 20 جلدوں پر مشتمل ہیں، کئی 10 جلدوں پر مشتمل ہے، کئی 2، 3، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور آج ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت،
اگر انسان کو پتہ ہو، آپ کے اگر اذہان مبارکہ میں یہ بات ہو، آپ کے علم میں یہ بات ہو، یہ اس دور کی کتاب ہے کہ جس وقت پاکستان پورے میں ہر عالم دین کے پاس یہ کتاب گئی کہ اس کتاب کا جواب لکھا جائے۔ اس کتاب میں شعر و شاعری کے ساتھ ہمارے مذہب کی توہین کی گئی، اس کتاب میں روایات و آیات کے ذریعے ہمارے مذہب کی توہین کی گئی، اس کتاب میں تاریخ کے ذریعے ہمارے مذہب کی توہین کی گئی۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اس کتاب کا جواب دے سکے۔ اس وقت آیت اللہ محمد حسین نجفی نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب واپس آئے تو چکوال کے مومنین آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب، میری ان سے ملاقات ہوئی ان افراد سے کہ جو قبلہ کی خدمت میں یہ کتاب لے کر آئے تھے، اور یہ کہا کہ پورے پاکستان میں ہر عالم دین کے پاس ہم لے کر گئے ہیں کتاب، چند صفحوں کا انہوں نے جواب دیا ہے، اس کے بعد ہمیں خالی اوراق واپس ملے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ لے کر آئے ہیں کہ آپ اس کتاب کا جواب لکھیں۔ اگرچہ اس وقت کسی اور ضروری کام میں مصروف تھے، کوئی اور کتاب لے کر آئے تھے، لیکن اس کام کو چھوڑ کے ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا، اور آج عالم تشیع میں، تاریخ بر صغیر میں، تاریخ پاکستان میں آپ اٹھا کر کتب دیکھ لیں، کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کتاب کا جواب دے سکے۔ شعر کا جواب شعر میں دیا تھا، تاریخ کے اوراق میں جو مذہب تشیع کی توہین دی گئی اس کا جواب تاریخ کے اوراق سے دیا ہے۔ روایات کے ذریعے مذہب تشیع کی توہین کی گئی تو روایات کے ذریعے جواب دیا ہے۔ آیات کے ذریعے اگر ہم پر کیچڑ اچھالا گیا ہے تو آیات کے ذریعے جواب دیا ہے۔ تو وہ مولوی کہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی وہ تو فنار ہو گیا، مر گیا تھا، جہنم چلا گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا، غالباً اس کا نام ممتاز تھا، سرگودے کی ایک مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ او لفظ اس نے استعمال کیے تھے مسجد میں مناسب نہیں ہے، اپنے ہی سنیوں کے لیے استعمال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بندہ کہ جس نے ہمارے مذہب کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، تم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے سے جواب دینے والوں نے یقیناً یہ جواب دیا ہوگا کہ اب علمی جواب دینا چاہیے، نہ کہ قتل و غارت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر جرت ہے تو اٹھ کے جواب دے، علمی جواب دے، نہ کہ جہل والا جواب دے کے لڑائی ان کے ساتھ کرے۔ اب اس شخصیت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے، کم از کم پاکستان کے شیعوں پر اتنا بڑا احسان کیا اس شخصیت نے۔ آج کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری طرف سے فلاں کتاب کا جواب نہیں آیا۔ تحفہ اتنا عشریہ کتاب لکھی گئی تھی پاکستان کے غالباً تقسیم ہونے سے پہلے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بھی جواب نہیں لکھا گیا۔ ہمارے علماء نے ایک نہیں تقریباً 18 اس ایک کتاب کے جواب لکھ دیے۔ پھر دوسری کتاب وسائل الشیعہ، یہ وہ تفسیر کی کتاب ہے، روایات و احادیث کی کتاب ہے کہ جو عربی میں لکھی گئی ہے، اور اس کا خود کتاب 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ اگر کیا ہے تو وہ فقط آیت اللہ محمد حسین نجفی ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی میں بھی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط اردو میں ہے۔ اور نجف کے ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ ایسا کام کہ جو ایران میں اتنے بڑی بڑی شخصیات، اتنے بڑے بڑے مجتہد، اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، نجف میں موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے افراد، پورے گروپ، پورے ادارے موجود ہیں، ان سے وسائل الشیعہ کے جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے اس کا ترجمہ نہ کر سکے، نہ ہو سکا، ایک اکیلی شخصیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نے کر دکھایا۔ کیونکہ
کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ اس میں احادیث و روایات کے انبار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو احادیث میں ہمیں نہ ملے، ہر پیغام حدیث میں موجود ہے۔ اور علماء کی توہین کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ ہم پر امام علیہ السلام کی طرف سے حجت ہے، چونکہ امام زمانہ نے فرمایا کہ میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور یہ علماء میری طرف سے تم پر حجت ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اس وقت جب منبر پہ کھڑے ہو کر علماء کی توہین کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ فرمان نظر نہیں آتا؟ ہم ممکن ہے کہ آپ کی جہالت اتنی آگے چلی گئی ہو کہ آپ اس فرمان کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ ائمہ علیہ السلام اپنے دور میں علماء کا احترام کراتے ہوئے نظر آئے، اپنے دور میں علماء کو مختلف گاؤں میں مختلف علاقوں میں بھیجا کہ ہمارے نمائندے بن کے جاؤ، وہاں کے مومنین کو مسئلے مسائل بتاؤ، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے سے آ کے پوچھ لو۔ اس دور میں امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے علماء کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ مومنین کو مسائل بتاؤ۔ یہ کوئی آج کی بات، آج کے دور کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی عالم دین کی توہین کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر امام کی توہین خدا کی توہین شمار ہوتی ہے، لہذا منبر پر بیٹھے ہوئے شخص اگر علماء کی توہین کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے افراد بھی بچ جائیں گے، محفل میں بیٹھے ہوئے افراد بھی اس کا شکار ہوں گے۔ لہذا ایسی محفل سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں علماء کی توہین ہو رہی ہو، مذہب تشیع کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مذہب تشیع پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اور مذہب تشیع کے محسنان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہو، کیونکہ وہ تو گناہگار ہوں گے ہی، سننے والا اور خاموش رہنے والا بھی اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کا مستحق وہ منبر پر کھڑا ہوا شخص ہوگا۔ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت بہ۔ میں پیشگی معذرت کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے اے حسین تجھے قتل کیا ہے۔ پھر فرمایا اس پر بھی لعنت ہو، اس امت پر بھی لعنت ہو کہ جس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، فرمایا اس بندے پر بھی، اس امت پر بھی لعنت ہو کہ جس نے سنا کہ تجھے قتل کیا گیا ہے اور اس پر راضی رہا ہے اور خاموش رہا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی یہ توہین شمار ہوگی اگر علماء کی توہین ہوگی تو وہ بندہ بھی لعنت کا مستحق ہے جو محفل میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے سن لے اور خاموش بیٹھا رہے اور اٹھ کر اس بندے کو خاموش نہ کرائے، اسے منع نہ کرے، یہ بھی اس عذاب کا، اس لعنت کا مستحق ہے کہ جس کا وہ منبر پر کھڑا ہوا شخص۔ لہذا یا تو ایسی محافل سے اجتناب کریں کہ جہاں پر ہماری سنی نہ جاتی ہو، ایسی محافل میں جانا ہی نہ کریں جہاں پر ہمیں فقط گندگی اور آلودگی کے علاوہ اور کچھ نہ ملے۔ لیکن اگر اتفاقاً کبھی کسی محفل میں آپ پہنچ جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں پر علماء کی توہین نہ ہو۔ علماء نے بڑی محنت کی ہے، اگر تاریخ اور کے اوراق کھولیں اور علماء کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا علماء نے محنتیں کتنی کی ہیں۔ الدریہ الی تصنیف شیعہ کتاب کا نام ہے،
بزرگ تہرانی آیت اللہ بزرگ تہرانی نے لکھی، یہ وہ کتاب ہے کہ جو عالم تشیع کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے جتنی بھی کتب لکھی ہیں ان تمام کو ایک جگہ پر انہوں نے اکٹھا کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے علماء تھے، چاہے وہ ہندوستان کے علماء تھے، چاہے وہ ایران، عراق، لبنان، کسی بھی ملک کے عالم دین تھے، اور انہوں نے مذہب تشیع کی اگر خدمت کی ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا نام اور اس کی کتابیں درج کی ہیں، اور یہ کتاب لکھتے لکھتے ان کی اپنی کیا حالت ہوگی، سنو گے کیا حالت ہوگی، توجہ ہے میری طرف۔ کچھ دوستوں نے ذکر کیا کہ جس وقت یہ کتاب لکھ رہے تھے یہ اتنی فائدے مند کتاب ہے کہ اگر آج کوئی آپ پر بات کرے کہ آپ کے مذہب میں کوئی علمی کام نہیں ہوا تو آپ فقط وہ الدریہ الی تصانیف شیعہ وہ کتاب فقط اٹھا کے آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک نہیں دسیوں علماء نے ہمارے مذہب کی خدمت کی ہے اور کئی کتابیں انہوں نے مذہب کے لیے لکھ دی ہیں، یعنی اس کے لیے ایک بہترین جواب ہے۔ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی اس وقت ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، ان کی زوجہ محترمہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی، اور اگر کہتی ہیں کہ گھر میں اناج ختم ہو گیا ہے اور یہ آخری چینل ہے کہ جس میں قہوہ ہے، چائے دودھ والی نہیں، قہوہ ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو اس کے بعد گھر میں کوئی راشن نہیں ہے۔ چونکہ وہ اس کتاب میں لگے ہوئے تھے، اسی کتاب میں اتنی محنت فرما رہے تھے کہ ان کو گھر کے کھانے کی بھی فکر نہ رہے، اور لکھتے لکھتے وہ دوست کے جو ان کے گھر میں آیا جایا کرتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لکھتے لکھتے دونوں میاں بیوی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے کافی دنوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کام کیا کر رہے تھے؟ جو مذہب تشیع کے فائدے کے لیے کام تھا۔ پچھلے جمعے میں جو عرض کیا تھا کہ 400 کتب علماء نے لکھی تھی، صحابہ تھے ائمہ علیہ السلام کی۔ اب اس میں سے چونکہ مذہب تشیع پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، علماء نے بڑی مشکلیں جھیلی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تب آپ کے پاس یہ کوئی دین پہنچا ہے۔ 400 کتب ان میں سے اکثر ضائع ہو گئی، حاکم وقت آ کر ان کتابوں کو جلا دیتا ہے یا دریا برد کر دیتا ہے، لیکن علماء نے ان کتابوں کو یاد کیا، اپنے اذہان میں محفوظ کیا۔ آج آپ کے مذہب کی 4 جو کتب ہیں وہ لکھنے والے علماء ہیں، مجتہدین ہیں۔ کوئی عام بندہ نہیں تھا کہ جس نے مذہب تشیع کے لیے وہ کتابیں لکھی اور انہی علماء کو منبر پر کھڑے ہو کر برا بھلا کہا جائے۔ من لا یحضر الفقیہ، یہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی، یہ کس وقت لکھی گئی تھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اسی کتاب کے متعلق عرض کر کے آپ کی ضابط تمام کرتا ہوں، وقت بھی بہت ختم ہو گیا تھا۔ کسی شخص نے آ کر کہا کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے من لا یحضر الطبیب، کہ یہ کتاب اس وقت ہمیں فائدہ دے جس وقت طبیب ڈاکٹر موجود نہ ہو، تو اس سے نسخے پڑھ کے انسان اپنی ظاہری جسامت کو بچا سکے۔ اس شخص نے اگر کہا کہ اسی طرح ایک ایسی کتاب بھی لکھے کہ جس وقت فقیہ مجتہد آیت اللہ موجود نہ ہو، ہمارے گھر میں یہ کتاب موجود ہو، ہم اس کتاب سے پڑھ کے اپنی روحانی تربیت کر سکیں۔ اس وقت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب میں روایات و احادیث کو درج کیا، اور اس کتاب کا نام اس لیے من لا یحضر الفقیہ کہ جس وقت
فقیر حاضر نہ ہو، فقیر موجود نہ ہو، اس وقت اگر کوئی آپ کے کام آئے کتاب، آپ کے گھر میں پڑی ہو کتاب، اٹھا کر مسئلہ دیکھے اور اپنی پریشانی کو دور کرے۔ دعائے خداوند متعال سے کہ ہمیں توفیق دے علماء کی عزت، علماء کا احترام اور ان کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے جرأت ہمیں دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔